غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج الحمدللہ ہم اس کے 22ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. سامعین محترم، اگرچہ آج کی گفتگو کچھ مختصر رہے گی، لیکن پھر بھی کم از کم کوشش کروں گا کہ اگلی 2 منزلوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بیان کروں. سامعین محترم، گزشتہ چند نشستوں سے ہماری برزخ کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے، اور جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ مؤمنون سے ہے. آیت کا نشان 99 اور 100 ہے. اس آیت میں سامعین محترم پروردگار عالم نے گنہگار بندوں کی موت کا منظر کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے، بتایا ہے کہ گنہگار کی جب موت ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا. پروردگار عالم نے 2 مسلسل آیتوں میں اس بات کو بیان کیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، اے میرے حبیب جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قال رب ارجعون، تو یہ کہیں گے پالنے والے ہمیں دوبارہ اس دنیا میں پلٹا دے، ہم دوبارہ اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک اور موقع دے دے، ہمیں ایک اور چانس ملنا چاہیے، ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید جو اعمال صالحہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں ان کو ہم کر کے آ جائیں، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے اس کا ازالہ کر لیں، اس کو کمپنسیٹ کر لیں، تو ہمیں ایک دفعہ دوبارہ جانے کا موقع دے دے، ہم ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر جانا چاہتے ہیں. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جب ملک الموت آ گیا ہے اور ان کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے، اور جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں پالنے والے اب ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، منظر دیکھ رہے ہوں گے، لہذا اب یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ جانا ہے. کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئے گی، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ملک الموت آ جائے اب دوبارہ تمہیں موقع دیا جائے. بلکہ یوں سمجھو کہ یہ دنیا امتحان گاہ تھی،
تم امتحان دینے کے لیے آئے تھے، امتحان میں بار بار بیٹھنے کی تو اجازت نہیں ملتی، اب باری نتیجے کی ہے، تمہارا امتحان جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب باری ہے نتیجے کی، اب باری ہے رزلٹ کی، اب وہ ہونا ہے، لہذا دوبارہ موقع نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا اگر بھیج دیتے تو کیا یہ اعمال صالحہ کر کے آتے؟ پروردگار عالم نے فوراً کہا، اے میرے حبیب فَإِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ صرف لفاظیہ تھی، یہ صرف باتیں تھی، یہ صرف جھوٹے وعدے تھے، اگر انہیں واپس بھیج بھی دیں تو کر کے نہیں آئیں گے، کوئی اعمال صالحہ یہ انجام نہیں دیں گے، ویسے ہی جیسے غفلت میں پڑے ہوئے تھے ویسے ہی یہ اپنی زندگی کو دوبارہ بسر کریں گے، لہذا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ ایک برزخ ہے جو کب تک جاری رہنے والی ہے؟ قیامت تک جاری رہنے والی، اب انہیں اسی میں رہنا ہے۔ تو سامعین محترم، عالم برزخ وہ حقیقت کہ جس میں ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو عالم برزخ کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے تو میدان قیامت میں پہنچ رہا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں، میدان قیامت میں تو جا نہیں رہا، کیونکہ میدان آخرت تو ابھی سجا ہی نہیں ہے، میدان آخرت تو بہت بعد میں سجنے والا ہے۔ تو یہ جتنے بندے جا رہے ہیں دنیا سے، یہ جا کہاں رہے ہیں؟ تو یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کا نام ہے برزخ، یہ تمام تر لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ جناب آدم کے دور سے لے کر آج تک جتنے لوگ موت کی نیند سوتے ہیں سب سے پہلے وہ جاتے ہیں برزخ میں، بعد میں جائیں گے میدان قیامت میں، پہلے برزخ میں جائیں گے، برزخ میں پھر دیکھا جائے گا کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا ملتی ہے یا ان کو ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں کہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے اور برزخ کو سنوار لے، یا برے کام کرتا رہے، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتے رہے، پروردگار عالم کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اپنی برزخ کو بگاڑ لے۔ یہ انسان کے خود اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی۔ سامعین محترم، اس عالم برزخ کو بیان کرنے کے لیے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے لیے میں نے ایک کتاب کا سہارا لیا جس کا کیا نام ہے؟ جزاکم اللہ، روحوں کا سفر، علامہ حسن نجفی کوچانی کی یہ کتاب۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے پورے عالم برزخ کو ایک کہانی کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے یہ انسان کے اندر بات رکھی ہوئی ہے کہ اس کو کہانی اور قصے بڑے پسند ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کہانی سنی جائے، ہر انسان چاہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی بات بتائی جائے قصے کی صورت میں، اس تک بات پہنچے، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کہانی کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کہانیوں کا اور قصوں کا انداز اپنایا، کہیں جناب آدم کا واقعہ بیان کیا، کہیں جناب نوح کی کشتی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، کہیں جناب ابراہیم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، کہیں جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے بھی کہانیوں کا انداز قرآن مجید میں بھی اپنایا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہانی کے انداز میں بات سنے تو آسانی سے اس تک منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامہ حسن نجفی کوچانی نے ایک کہانی کی شکل میں اس پورے عالم برزخ کو تحریر کر دیا ہے۔ اچھا لفظ کہانی استعمال ہوا تو کیا یہ جھوٹی کہانی ہے؟ نہیں، جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ اس پر میں نے دلیل یہ رکھی تھی کہ علامہ حسن نجفی کوچانی نے کمال یہ کیا کہ پہلے آیتوں کو جمع کیا، روایتوں کو جمع کیا، احادیث جمع کی، انبیاء کے واقعات جمع کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہانی میں تشکیل دے کر کہا کہ دیکھو عالم برزخ اسی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک عالم نے اپنے اوپر رکھ کر کہا ہے۔ ابھی گنہگار کا عالم برزخ کیسے ہوگا اس کی بھی بات ہی نہیں ہے، ابھی اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے تقریروں میں گفتگو ہوگی ہماری، لیکن کا عالم برزخ کم و بیش ایسا ہی ہوگا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پچھلی 2 تقریروں سے کچھ واقعات جو ہے وہ عالم برزخ کے بیان کیے تھے کہ انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، مرحلے وار اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ پہاڑ سے آگے بڑھ گئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ کتنی منزلیں بیان کر دی تھی؟ چلیں ہلکا سا جو ہے وہ خلاصہ بیان کر لوں تاکہ جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ وہاں پر متوجہ بھی ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ میری گفتگو کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی تقریر میں جب یہ ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا تو پہلی تقریر میں ہماری بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ اس عالم سے ملنے کے لیے کچھ علماء آئے تھے۔ کون سے علماء تھے؟ جن کو یہ نماز شب میں یاد رکھتے تھے، اور کچھ امام زادے آئے تھے جن کی یہ زیارت کے لیے گئے تھے، لہذا وہ سب ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ بالخصوص جناب عباس اور جناب علی اکبر بھی وہاں پر آئے تھے، انہوں نے ان کا خیال بھی پوچھا تھا، حال احوال بھی پوچھا تھا، سب چیزیں کی تھی۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک پیغام بھی پہنچایا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی پہلی تقریر میں۔ اس کے بعد جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو حجرہ پہلے کی طرح دوبارہ چھوٹا ہو گیا، اب کمرے میں صرف 2 افراد رہ گئے تھے۔ کون کون؟ ہادی اور کون؟ ہاں ایک یہ جو ہے وہ عالم رہ گئے، بس 2 فرد رہ گئے۔ اور ہادی یہ کہہ کر اٹھے اگلی 3 منزل اب تمہیں خود عبور کرنی، اب اگلی منزل 3 منزلوں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ 3 منزلیں وہ ہیں جس میں تمہارے زندگی کے ابتدائی ایام کا حساب و کتاب ہوگا، صحیح ہے، یعنی تمہاری زندگی کے شروع کے ایام ہیں
جب تم سے غلطیاں کم ہوتی ہے، جب تمہاری عقل اتنی پختہ نہیں تھی، لہٰذا میں تمہارا اس میں ساتھ نہیں دوں گا، رستہ آسان ہے، کچھ مشکلات آئیں گی، تم خود طے کر کے آ جاؤ گے، ہماری ملاقات کون سی منزل پر ہوگی؟ چوتھی منزل پر، چوتھی منزل پر میں تم سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر ہادی چلا گیا، اور اگلے دن انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سفر پر نکلے۔ پہلی منزل پر یہ جب چلے، راستے میں چلے، تو انہوں نے کہا راستہ بڑا ہموار تھا، بالکل صاف تھا، روشن تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اچانک سے سفر کرتے کرتے دوپہر کا وقت آیا، گرمی بڑی، اور میں نے آواز محسوس کی تو مڑ کر دیکھا تو کون تھا؟ حمزاد تھا۔ حمزاد، آپ کے سامنے روایت پڑی تھی، جب انسان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان کا بچہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کا کمال ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ جتنا یہ اس کی باتوں میں آئے گا، عالم برزخ میں یہ شیطان اتنا زیادہ پریشان کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، جتنا انسان دنیا میں اس کی باتوں میں آئے گا، عالم برزخ میں یہ شیطان اتنا پریشان کرے گا، کبھی کسی بات پر پریشان کرے گا، کبھی کسی بات پر جو ہے وہ یہ مشکلات کو کھڑی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب مڑ کر دیکھا تو حمزاد تھا۔ اب راستہ طے کرنا شروع کیا، کیا کیا مشکلات آئی درمیان میں۔ سب سے پہلے راستہ بھٹکا دیا، ایک 5 فرسخ کا راستہ جاتا تھا، لیکن یہ کہہ کر یہ چھوٹا راستہ ہے، اس پر چلو، 10 فرسخ کے راستے سے گزارا، جہاں کھڈے تھے، جہاں گہرائیوں میں سانپ بچھو تھے، نہ جانے کیسے سفر وہ طے کیا۔ جب وہاں سے نکلے تو شدید پیاس لگ رہی تھی، اور دور دیکھا ہریالی نظر آ رہی تھی، تو پھر ورگلایا اور کہا دیکھو جہاں پر ہریالی ہوتی ہے وہاں پانی ہوتا ہے، لہذا چلو پانی پی لیتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جنگلی گھاس وہاں پر اگی ہوئی تھی، جو پانی کے بغیر بھی اگ جایا کرتی ہے، لہذا یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دوبارہ واپس پلٹ کر سڑک پر آئے، پھر ایک تربوز کے کھیت والا واقعہ ہوا تھا، وہاں پر اس کو مار پڑوائی، اور وہاں پر جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے سے نقصان بھی پہنچایا۔ پہلی منزل پر پہنچے تو کچھ شاگردوں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوسری منزل کے لیے اگلے روز نکلے۔ بالکل مختصر کر رہا ہوں، دوسری منزل کے لیے جب نکلے تو 2 راستے آئے تھے، ایک پہاڑ تھا اور ایک برابر سے راستہ جا رہا تھا۔ یہ کہاں سے گئے تھے؟ پہاڑ سے گئے۔ اچھا، پہاڑ کے راستے کا کیوں انتخاب کیا انہوں نے؟ جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ کو یاد ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پہاڑ کا راستہ انہوں نے اس لیے انتخاب کیا کہ شیطان نے ایک تو ورگلایا کہ پہلی منزل میں تم گئے تھے نیچے والے راستے سے، تو وہاں پر سانپ بچھو سے سامنا ہو گیا تھا، اب اوپر سے چڑھو تو یہاں پر آس پاس کا نظارہ دیکھتے دیکھتے سفر نکل جائے گا تمہارا، اب اوپر سے چلو۔ تو انہوں نے پہاڑ پر چلنا شروع کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ شروع کے ایام میں بلند آواز سے بات کرتے تھے، دوسروں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر لیتے تھے، تاکہ یہ اپنی بڑائی کو جتا سکے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ کے سامنے آواز بلند، کبھی بہن بھائیوں کے سامنے، کبھی دوستوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر دیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے انتخاب کیا پہاڑ کا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پہاڑ پہ کئی چوٹیں لگی، اور ایک چوٹ ایسی لگی کہ ان کی ناک بھی زخمی ہوئی اور ان کی کمر بھی زخمی ہوئی۔ اور پھر جب مڑ کر دیکھا تو وہ شیطان کہکہے لگا رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا کہ وہ راستہ بہتر تھا برابر والا، تو اس نے کہا کہ تم حدیثیں پڑھتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ حدیث میں یہ جملہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کی کمر کو بھی توڑ دیتا ہے، اس کی ناک کو خاک میں بھی ملا دیتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کبھی تمہاری زندگی میں ایسا موقع آیا ہوگا جب تم سے تکبر کا اظہار ہو گیا ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن تم نے تکبر کر لیا، اب اس کا مزہ چکھو، اب تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا۔ بڑی مشکلوں سے پہاڑ کا راستہ جو ہے وہ عبور کیا، کچھ آوازیں آنے لگی تو دیکھا وہ جو ساتھی ساتھ ساتھ آئے تھے انہیں جو ہے وہ کسی شیطان نے پہاڑی سے گرا دیا، کہیں الجھا دیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ واقعات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور یہ بیان کیا تھا کہ انسان یہاں پر رک کر سوچے کہ یہ عالم ہیں جنہوں نے اپنے اوپر رکھ کر سوچا ہے، تو یہ اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عام انسان اگر ہم یہ سوچیں روز کا ہمارا 1 گناہ ہو رہا ہے اور ایوریج زندگی لگائے 60 سال، تو بھی انسان کے سیدھے 22,000 گناہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب 22,000 گناہ کے لیے کتنے سال برزخ میں رہے گا یہ نہیں پتا، اگر بالفرض اس نے توبہ وغیرہ نہ کی ہو۔ یہ فرض کیا ہے؟ 1 گناہ ہو رہا ہے، اگر 1 سے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر حالت کیا ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز میں، اللہم صلی علی محمد۔ دوسری منزل پر پہنچے، کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ اتنے لذیذ پھل رکھے ہوئے ہیں، کہا ہم جب دنیا سے گئے تھے تو کس حالت میں تھے؟ روزے کی حالت میں تھے، تم بھی بیٹھو کھاؤ، کیونکہ تم بھی مومنین کو افطار کروایا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی یہ پھل کھا سکتے ہو۔ اگلے دن یہ سارے ساتھ نکلے اور تیسری منزل پر پہنچے، جہاں پر ان سب کے لیے ایک الگ الگ محل تھا، سونے اور چاندی کی وہاں پر اینٹیں تھی، نوکر چاکر اور ان کے لیے ہر طریقے کی جو ہے وہ نعمت وہاں پر میسر تھی، اور ان کو وہاں پر کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں پچھلی 2 منزلوں میں گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوا، تیسری منزل میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وجہ کیوں نقصان نہیں ہوا؟ تیسری منزل پہ کیوں نقصان نہیں ہوا؟ بھائی پچھلی 2 منزل پر کوتاہیاں ہوئی تھی، کبھی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، کبھی کمر زخمی ہو گئی، کبھی شیطان نے دوسرے راستے پر لے گیا، تیسری منزل پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ بات اس وقت کھولی جب ایک حدیث پڑھی، دیکھی اس دیوار پہ موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، حب علی حسنۃ لا یضر معہ سیئہ، علی کی محبت نیکی ایسی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ امیر المومنین کی محبت تھی، اس وجہ سے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔
ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات ہو چکی تھی. یہ تیسری منزل جو ہے وہ ختم ہوئی. اب ہادی سے ملاقات ہونی کون سی منزل پر؟ چوتھی منزل پر. یہاں سے نکلے سارے کے سارے جتنے ساتھ تھے، جو ساتھ آئے تھے، جن روزے کی حالت میں جو چلے گئے تھے، جو یہ سارے افراد ساتھ تھے، یہ سب کے سب تیسری منزل سے باہر نکلے اور اب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر رستہ اونچا نیچا تھا، جو رستہ سیدھا چوتھی منزل کی طرف جاتا تھا. کہا راستے میں یہ سارے کے سارے شیطان پھر نمودار ہوئے. جب یہ شیطان نمودار ہوئے، کہا میں اپنے شیطان کو دیکھ کر غمزدہ ہو گیا اور پھر میں سوچنے لگ گیا اب یہ پھر آئے گا، پھر بہکائے گا، پھر رستے سے ہٹائے گا، پھر مجھے تکالیف دے گا. کہا ابھی میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سفر بھی کر رہا تھا، میرا پیر لگا ایک پتھر پر، میرا پیر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا اور میں زخمی حالت میں آہستہ آہستہ چلنے لگا. جتنے ساتھی تھے وہ سارے مجھے چھوڑ کر آگے نکل گئے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، وہ سارے کے سارے آگے چلے گئے. کہا میں اکیلا چل رہا تھا، درمیان میں شیطان آیا. اس نے کہا دیکھو یہ دو رستے جا رہے ہیں، ایک رستہ دائیں طرف جاتا ہے، ایک رستہ بائیں طرف جاتا ہے. میرا مشورہ ہے تم بائیں طرف چلو، یہ رستہ آسان ہے، سیدھا چوتھی منزل پر پہنچائے گا، تمہاری ملاقات ہادی سے ہو جائے گی. یہ سمجھ چکے تھے شیطان بہکانے کے لیے کچھ تھوڑا سا اس راستے پر چلا بھی تاکہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ جائے، لیکن یہ بہکاوے میں نہیں ہے. اور سمجھ چکے تھے کہ کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ یہ جیسا کرتا ہے اس کے الٹ عمل کرو، یہ جیسا کرتا ہے اپوزٹ عمل کرتے جاؤ، خود کامیابی ملتی جائے گی. لہذا یہ اس راستے پر چلنے لگے. کہا کچھ چلے، دور سے کچھ درخت آنے لگے، میں سمجھ گیا یہ میری چوتھی منزل آ گئی. اتنا مختصر سا راستہ تھا، چوتھی منزل. اگر وہ اس راستے پر چلا جاتا تو نہ جانے کتنے سال لے جاتا، لیکن یہ چوتھی منزل سامنے ہی ہے. کہا میرے قدم تیز ہو گئے، میری رفتار تیز ہو گئی. درمیان میں شیطان آیا مجھے بہکانے کے لیے، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، اس کے خلاف عمل کرتا رہا. کہا میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ بہت پیچھے رہ گیا. مؤلف نے یہاں پر ایک بات لکھی کہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں بھی انسان شیطان سے پیچھا چھوڑاتا رہے، اس کے خلاف عمل کرتا رہے، تو کہا وہ گمراہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنا ہی چھوڑ دیتا. چوتھی منزل پر جب پہنچے، ہادی کھڑا ہوا تھا حسب عادت. اب آپ سوچئے اس وقت جب ملاقات ہوگی تو کیا اس کا عالم ہوگا. کہا میں ہادی سے جا کر ایسے گلے لگا جیسے ایک بچھڑا وہ بچہ ماں سے گلے لگتا ہے. یقیناً محبت اہل بیت برزخ میں یہی کام کرے گی ماں اور باپ کا، کہ اس طریقے سے شفقت سے پیش آ رہی ہے یہ محبت. کہا میں جا کر گلے لگ گیا. کہا وہ ہادی مجھے ساتھ لے کر آیا اور کہا یہ محل پروردگار عالم نے تمہارے لیے بنوایا ہے، یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تم اس میں جا کر آرام کرو. کہا میں آرام کرنے کے لیے گیا، کھایا پیا، باہر آیا، ہادی کے ساتھ بیٹھا. اس نے پوچھا پچھلی 3 منزلیں کیسی گزری؟ میں نے کہا الحمدللہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ تھا میرے گناہوں کی وجہ سے تھا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نجات مل گئی. کہا لیکن اب تو کوئی فکر والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگلی منزل سے تو تم ساتھ ساتھ ہو، تم نے کہا تھا کہ اگلی چوتھی منزل سے ہادی ساتھ ساتھ ہوگا. کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہادی تمہارے ساتھ ہوگا چوتھی منزل سے، لیکن یاد رکھنا ہادی کے ساتھ وہ شیطان بھی تو چل رہا ہے. اگر سیدھے ہاتھ پہ تمہارے ہادی ہے تو الٹے ہاتھ پہ شیطان بھی چلے گا. اگر میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا تو وہ بہکائے گا بھی. میرا کام تمہیں بچانا نہیں ہوگا، میرا کام تمہیں صرف سیدھا راستہ دکھانا ہے، تمہیں گائیڈ کرنا ہے، بتا دوں گا یہ رستہ ہے. وہ شیطان تمہیں بہکا کر کہیں اور لے جائے اس میں بچا نہیں سکوں گا، میرا کام ہے صرف اور صرف رستہ دکھانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ہادی کا کام کیا ہوا؟ سیدھا رستہ دکھانا. شیطان بہکائے، کہا یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، میں تمہیں صرف سیدھا رستہ دکھاؤں گا. اس کے بعد کہا کہ اچھا دیکھو اب جو ہمارا سفر ہے تو پچھلی 3 منزلوں سے مشکل ہوگا، لہٰذا تمہیں سفر میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی. کہا دیکھو یہ تمہارے لیے ایک عصا آیا ہوا ہے اور ایک یہ سپر ہے. سپر سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ سپر سمجھتے ہیں؟ ڈھال کو. ڈھال سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ شیلڈ کو کہتے ہیں. صحیح ہے، جنگ میں جو ہوتی ہے تلوار کے ساتھ ایک ڈال ہوتی ہے جو وار روکنے کے لیے کام آتا ہے. کہا تمہارے پاس یہ ایک عصا ہے اور تمہارے پاس یہ ایک سپر ہے، ایک ڈھال ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہیں اسی کے سارے سفر کرنا ہے. ہاں آج جمعہ ہے، تم چاہو تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو اور گھر جا کر تم کچھ لے کر آ جاؤ، وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں، ورنہ تمہیں سفر اسی کے ساتھ کرنا ہے. اس نے کیا کہا؟ جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ اس نے فوراً سامنے سے پلٹ کر کہا کہ میں تو اپنے گھر والوں سے مایوس ہو چکا ہوں، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس پلٹ کر نہیں جانا، کیونکہ جب پہلی دفعہ گیا تھا تو اپنی فکر میں لگے ہوئے تھے، میرا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا. اور ویسے بھی یہ عادت ہے کہ زندہ لوگ مردوں کو بھول جاتے ہیں، لہذا میرا جانے کا وہاں پر کوئی مقصد نہیں ہے، میں وہاں پر جانا نہیں چاہتا. ہادی نے اس موقع پر ایک حدیث پڑھی. کہا دیکھو شاید انہیں رسول اللہ کی حدیث یاد آ جائے، اذکروا امواتکم بالخیر، اپنے مردوں کو نیکیوں کے ساتھ یاد کرا کرو. کہا شاید تم جاؤ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال ہے اور تمہارے لیے وہ کوئی نیکی کر دے تو چلے جاؤ، میرا مشورہ ہے. کہا میں ہادی کے اصرار پر وہاں پر چلا گیا. جب گھر پہنچا کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے جو گھر کی شان و شوکت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اب ہمارے گھر پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر یہ مشکلات آتی ہیں. صحیح، اگر کوئی بڑا دنیا سے چلا گیا تو انہیں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. کہا میں جب گیا تو دیکھا گھر کے دروازے بند ہے، کوئی گھر میں نہیں آتا ملنے جلنے کے لیے، میری بیوی اور میرے بچے بے آسرا ہے، اور کہا معاش کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی روزگار کمانے والا نہیں ہے.
کوئی روزی کمانے والا نہیں ہے، کوئی رزق کا بندوبست کرنے والا نہیں ہے. کہا میں نے دیکھا میرے بچے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں. باپ اگر عالم برزخ میں بھی ہو نا تو دل تڑپ جاتا ہے، عالم برزخ میں بھی ہو. فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تجھے تیری مقدس ہستیوں کا واسطہ ہے، میرے بچوں پر رحم فرما، میرے اہل و عیال پر رحمت نازل کر. جیسے ہی یہ دعا کی، پروردگار عالم نے ایک اور رحمت نازل کی. ان کے دل میں بھی اس کا خیال ڈالا. جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے جو ہے وہ شوہر کے لیے فوراً دعا کی، اور بچوں نے فوراً آمین کہا کہ ہم اس کے لیے نیکی کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کے برزخ کے سفر کو آسان فرمائے. کہ یہ دعا سن کر میں بڑا خوش ہوا. میں جب واپس آیا تو میں نے ہادی کے پاس ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر ایک زین سجائی ہوئی تھی، جس کی لگام سونے کی تھی. میں نے کہا یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ کہا تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی تو پروردگار عالم نے تمہارے سفر کے آسانی کے لیے گھوڑا تمہیں بھجوایا. اب تمہارا سفر اس پر ہوگا، تمہارا سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا. اگر تمہارے پاس صرف عصا ہوتا تو تم دیکھتے کہ تمہارا سفر کتنا مشکل ہونے والا تھا. اب تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ گھوڑا تمہارے پاس ہے، اب جاؤ آرام کرو، کل ہم جو ہے وہ دوبارہ سفر پر نکلیں گے. چوتھی منزل تھی. یہ آیا آرام کرنے کے لیے. کہا جیسے ہی میں آیا تو ہادی نے مجھے ایک اور بات کہی. کہا وادی السلام سے پروردگار عالم نے ایک اور تحفہ تمہارے لیے بھیجا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہیں اپنے حجرے میں ملے گا. کہا میں جیسے ہی اپنے حجرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے کہا گیا کہ پروردگار عالم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا آج تم اس کے ساتھ رہو گے، کل تمہارے سفر کا دوبارہ آغاز ہوگا. کہا اگلا دن ہوا، میں نے اپنا گھوڑا لیا، عصا لیا، سپر لی، گھوڑے پر سوار ہوا اور ہادی کے ساتھ روانہ ہوا. کہا ہم جب شہر سے باہر نکلے، اب توجہ رکھنا ہے، اب آپ کو منظر کو ذہنوں میں لانا ہے، صرف 2 منزلیں بیان کرنی ہے اور آپ سے اجازت ہے. کہ ہم شہر سے باہر نکلے، ایسی زمین پر پہنچے جو ریتیلی زمین تھی. ایسی زمین تھی کہ جس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا ہم جنگل کی کسی زمین پر آ گئے جہاں پر کیچڑ جم جاتا ہے. کا دلدل محسوس ہو رہا تھا. دلدل سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان دھسے جاتا ہے. کا ایسی زمین معلوم ہو رہی تھی. کا میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بندروں کی شکل میں ہیں. صحیح ہے. کچھ لوگ موجود ہیں جن کی صورتیں بندروں جیسی ہیں، جن کے جسم سے سارے بال اتار لیے گئے ہیں، جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. میں نے غور کیا تو یہ کوئی جانور نہیں تھے بلکہ لوگ ہی تھے جنہیں اللہ نے بندر کی شکل میں بدل دیا تھا. اور دوسری بات کہا ان کے جسموں سے پیپ اور خون نکل رہا تھا. کہا اس کی بدبو اتنی شدید تھی کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا. میں نے فوراً ہادی سے پلٹ کر کہا یہ کون لوگ ہیں اور یہ زمین کون سی ہے جہاں اس طریقے کی بدبو ہے اور اس طریقے کے لوگ ہیں؟ کہا دراصل یہ زمین زمین شہوت ہے. اس زمین کا نام کیا ہے؟ زمین شہوت. اور یہ لوگ جو تھے یہ زناکار تھے، انہوں نے بدفعلی کی تھی، بدکاری کی تھی، دنیا میں یہ غلط کاموں میں ملوث تھے، لہذا پروردگار عالم نے اب انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اب یہ برزخ میں اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. جب تک انہیں یہیں پر رہنا ہے یہی عذاب انہیں بار بار دیا جائے گا. یہی اسی طریقے سے بندروں کی شکل میں رہیں گے اور ان کے جسموں سے اسی طریقے سے پیپ اور خون نکلتا رہے گا جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں گے. اس طریقے کا عذاب انہیں دیا گیا ہے. بدفعلی کرتے تھے، بدکار تھے. کہ ہم کچھ اور آگے چلے، زمین شہوت ہی چل رہی ہے. کہ ابھی ہم کچھ اور آگے چلے، ہم نے دیکھا کہ اب یہاں پر عذاب تھوڑا اور شدید ہو گیا. اب یہاں پر زلزلے آنے لگے، ہوائیں چلنے لگی اور رات تاریک ہو گئی، مکمل اندھیرا ہو گیا. کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کہ ہادی میرے اوپر پرواز کر رہا تھا. ہادی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن ہادی اوپر پرواز کر رہا ہے. میں نے سوچا کہ ہادی اوپر کیوں پرواز کر رہا ہے؟ کہ معلوم اس وقت ہوا جب کچھ ہی دیر میں آسمانوں سے جیسے اولے برستے ہیں ویسے پتھر برسنے لگے، پتھروں کی بارشیں ہونے لگی. کیوں بارش ہونے لگی؟ کہ زمین شہوت میں کچھ اور لوگ بھی تھے. یہ کون لوگ تھے؟ کہ یہ کیچڑ میں دھسے جا رہے تھے. کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو میرے ساتھ چلے آ رہے تھے، جو مسافر تھے، کہا کہ میں تو سیدھا چل رہا تھا لیکن انہیں ان کے شیطان بہکا رہے تھے اور وہ کوئی کسی کیچڑ میں دھس رہا تھا، کوئی کسی کیچڑ میں پھنسا جا رہا تھا. ان کے لیے نکلنا وہاں سے محال تھا. گردن تک وہ دھس جاتے تھے کیچڑ میں، ان کے لیے نکلنا وہاں سے مشکل ہو جاتا تھا. کہا اگر کچھ لوگ نکلتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ جیسے ہی وہ باہر آتے تھے ان کے جسم سے سارا گوشت پگھل پگھل کر گر رہا تھا. کیوں کیوں پگھل پگھل کر گر رہا تھا؟ کا معلوم ہوا یہ کیچڑ نہیں ہے، یہ پگھلی ہوئی تارکول ہے. تارکول سمجھتے ہیں؟ جا کر سرچ کیے گا. ہاں، یہ جس سے جو ہے وہ یہ روڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یہ پگھلی ہوئی تارکول. کہا ان کا گوشت اس وجہ سے گر رہا تھا. کہا میں نے دیکھا جو لوگ عذاب میں ہیں وہ مختلف جانوروں کی شکل میں ہیں وہاں پر. کہا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ پتھروں کی بارش کیوں تھی؟ کہا اگر ان میں سے کوئی باہر نکل کر آ جاتا تھا تو پتھر اتنا زور سے لگتا تھا ان کے سر پر کہ یہ کیل کی مانند زمین میں دوبارہ دھس جاتے تھے. اور کہا یہ عذاب ان پر چلتا رہے گا. کہا میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں جاری ہے؟ کہا دراصل یہ لوات میں ملوث تھے. لوات سمجھتے کسے کہتے ہیں؟
ایک ہے زنا، ایک ہے لواط۔ مرد اگر مرد سے بدکاری کرے اسے کہتے ہیں لواط۔ صحیح ہے؟ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا، کہا کہ یہ لوگ اس لیے دھسے جا رہے ہیں یہاں پر۔ کہا میں نے کہا اس زمین سے جلدی باہر نکلو۔ کہا کہ تم اپنے گھوڑے کی رفتار بنائے رکھو، ہادی نے کہا تم اپنے گھوڑے کی رفتار بنائے رکھو، ایسا نہ ہو تم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ۔ اچھا ان کے ساتھ کیسے ہلاک ہوں گے مولانا صاحب، اس نے تو یہ گناہ کیا نہیں، پھر یہ ان کے ساتھ کیوں ہو جائے گا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ ہادی نے کیا کہا، اپنے گھوڑے کی رفتار تیز رکھو، ایسا نہ ہو تم بھی ان کے ساتھ عذاب میں آ کر ہلاک ہو جاؤ، ذرا تیز نکلو یہاں سے۔ کیوں مولانا صاحب، اس نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ کہا یہاں توقف کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تمہارے لیے، جلدی نکلو یہاں سے۔ نہیں دیکھیے، بعض ایسے انسان ہوتے ہیں جو گناہ کرتے نہیں ہیں، لیکن دوسرا اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر راضی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نے گناہ کر لیا اس پر راضی رہنا، یہ بھی اسی شخص کے ساتھ محشور ہوگا۔ میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ایک حدیث زیارت کا جملہ پڑھتا ہوں، لعن اللہ امتن قتلت کا، اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن، اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ پر، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بھی، اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے سنا اور راضی رہے، اس پر بھی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ انہی کے ساتھ محشور ہوں گے کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا۔ آج اگر لوگ ایسے ہیں جو ان کے ظلم پر راضی تھے، انہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اسی لیے ہادی نے کہا یہاں سے جلدی نکلو، یہاں پر توقف کرنا رکنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں سے جلدی کرو، اپنی سواری کو تیز کرو، ایسا نہیں تم بھی انہی میں سو جاؤ، تم بھی ہلاک ہو جاؤ ان کے عذاب میں۔ عذاب آتا ہے تو ایک پر نہیں آتا، اسی لیے کہتے ہیں برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، اللہ یہ نہیں دیکھے گا عذاب نازل کرتے ہوئے یہ اچھا تھا یہ برا تھا، عذاب آتا ہے تو سب کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ کہا جلدی یہاں سے نکلو۔ ہم زمین شہوت میں ہی تھے، دو منظر ہو گئے، ہم تیسرے منظر کی طرف گئے۔ اب سنیے گا تیسرا منظر۔ کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جو ریچھ اور سور کی مانند ہیں۔ کس کی طریقہ ہے؟ ریچھ اور سور کی مانند ہے۔ کہا میں نے دیکھا ان کے سارے اعضاء جسم کے پتلے ہیں، لیکن ان کا صرف پیٹ بڑا ہے، اور ان کے پیٹ میں گویا اللہ نے آگ بھر کے رکھی ہے۔ میں نے فوراً ہادی سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حلال اور حرام مال میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ کہا انہیں تمیز کا جو ہے وہ احساس نہیں تھا، یہ حلال حرام جو آ رہا ہے آنے دو، ٹھیک ہے، جو آ رہا ہے جس ذریعے سے آ رہا ہے اسے استعمال کر لو۔ حلال اور حرام میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ اب حلال اور حرام میں کئی مثالیں آ سکتی ہیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ فقط اور فقط حرام کمایا ہو سکتا ہے کمایا حلال ہو، خرچ حرام جگہ پر کر دیا ہو سکتا ہے حلال کمایا ہو لیکن کسی دو تین وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، بالفرض آپ نے کسی ایسے کا کھا لیا جس کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں تھا، یہ بھی حرام کھایا۔ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے تھے یہ لوگ، لہذا اللہ نے ان کو اس عذاب میں رکھا ہے کہ یہ ریچھ اور سور کی مانند رہیں گے اور ان کے پیٹ میں آگ بھری رہے گی۔ یہ زمین شہوت تھی۔ کہا ہادی سے میں کچھ آگے چل رہا تھا، اچانک سے میرا ہمزاد آیا، میرا شیطان آیا اور اس نے مجھے ورگلایا اور اس نے مجھ پر حملہ کیا، اور وہ میرے گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر دوسرے راستے پر لے جانا چاہتا تھا۔ کہا اچانک سے میں گرا اور میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کہا اتنے میں وہ ہادی پیچھے سے آیا، جو تھیلا آپ کو یاد ہے کون سا تھیلا، جو تھیلا ساتھ ساتھ تھا، وہ جو دو فرشتے لکھ رہے تھے اور وہ ڈبے میں ڈال رہے تھے۔ کہا ہادی آیا، اس نے فوراً دیکھا، اس نے ان ڈبوں کو کھولا، ایک دوا نکالی اور اس نے میرے زخموں پر لگایا، میرے سارے زخم صحیح ہو گئے، میری ہڈیاں ساری جڑ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ کہا کون سا عمل؟ کہا دنیا میں جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرتا تھا تو تم کہتے تھے دل ہی دل میں الحمدللہ رب العالمین۔ کہا تم اللہ کی حمد کرتے تھے۔ کہا جب تم دل میں اللہ کی حمد کرتے تھے تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی مشکلات سے نجات دے گا، آخرت میں بھی مشکلات سے نجات دے گا، لہٰذا یہ دوائی وہی تھی کہ جس نے تمہیں نجات عطا کی۔ یہ ہو گئی زمین شہوت۔ اب ایک اور منزل لینی ہے ہمیں۔ ایک مسافر خانہ نظر آیا، ہادی نے کہا یہاں پر آرام کرو، کل ہم یہاں پر سے دوسری منزل کی طرف روانہ ہوں گے، لیکن وہ زمین زمین شہوت نہیں ہوگی، وہ زمین وہ ہوگی جہاں پر زبان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کو جکڑ لیا جائے گا۔ کہ وہ زمین ایسی ہوگی کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے، لہذا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے پانی جمع کرتا ہوں، اور پھر کل ہم اسی سفر پر دوبارہ نکلیں گے۔ کہ یاد رکھنا اس سفر پر ڈھال کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا یہ ڈھال کہاں سے آئی؟ کہا جب تم روزہ رکھتے تھے تو تم حلال اور حرام کام دونوں سے بچتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جب تم حرام کاموں سے بچایا کرتے تھے اپنے آپ کو تو اللہ تمہیں اب جہنم کے عذاب سے بچائے گا، لہٰذا یہ روزہ ڈھال ہے جو تمہیں آگے جا کر بچائے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، لہٰذا یہ ڈھال کو ساتھ رکھنا، کل ہم روانہ ہوں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ جزاکم اللہ۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ آپ تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ میں آگے بڑھوں۔ ہے کسی کا سوال؟
یہ ہو گئی کون سی پہلی زمین؟ زمین شیور۔ اگلا دن آیا، پھر سفر شروع کیا۔ اب جب ہم نے سفر شروع کیا تو ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، اب سنیے گا، جو کتوں کی شکل میں، لومڑیوں کی شکل میں، بھیڑیوں کی شکل میں، بندروں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں موجود ہیں وہاں پر کچھ جانور ہیں۔ کہا کہ یہ جانور کون سے تھے؟ اب ان کے منظر سنیے۔ کہا میں نے دیکھا، غور کیا، کچھ جانور ایسے ہیں، ایک کنواں ہے جس میں ان تمام جانوروں کو اٹھا کر، کچھ جانوروں کو اٹھا کر کنویں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ کہا جب یہ کنویں میں جیسے ہی گہرائی میں پہنچتے تو وہاں سے آگ بلند ہوتی ہے، شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پہلا منظر، ٹھیک ہے، یہ منظر یاد رکھیے گا۔ پہلا منظر کیا ہوا؟ جانوروں کی شکل میں ہے، کچھ جانوروں کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا جا رہا، اور جیسے ہی کنویں کی گہرائی میں پہنچتے آگ نکلتی ہے اور وہاں سے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ پہلا منظر۔ کا دوسرا منظر میں نے دیکھا کہ کچھ جانور ایسے ہیں، ہے انسانی جانوروں کی شکل میں، وہ دور سے دیکھتے ہیں سراب۔ سراب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ سراب کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اگر کسی نے صحرا میں کبھی سفر کیا ہو، اگر بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو دور سے چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، انسان سمجھتا ہے یہ کیا ہے؟ پانی ہے، اسے کہتے ہیں سراب۔ کا کچھ جانور ایسے جنہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، کا وہ انہیں دور سے سراب نظر آتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا۔ کا نتیجے میں وہ واپس دوڑ کر آتے ہیں اور اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ دوسرا منظر ہو گیا۔ صحیح ہے، مردار بھائی کا گوشت کھانے والے۔ کا تیسرا منظر کا میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسے جانور ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اور موقع ملتے ہی وہ ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جیسے ہی چیرتے پھاڑتے ہیں، یہاں پر عذاب ختم نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے دوبارہ انہیں ویسے ہی کر دیا جاتا ہے، پھر ان پر یہ عذاب جاری و ساری ہوتا ہے۔ کہا ایک دوسرے کو وہ کاٹنے اور پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا منظر۔ اور کا چوتھا منظر ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے اور جن کے کانوں سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ ہو گیا چار منظر، ٹھیک ہے، بس یہیں پر ہماری بات رک جائے گی۔ یہ چار منظر دیکھیں اس زمین پر جہاں پر زبان کے گناہوں کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے فوراً ہادی سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا کہ یہ زمین زبان کے گناہوں کے متعلق ہے۔ کہ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو پہلا منظر تھا جن لوگوں کو اٹھا کر کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بلند ہوتی ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ سنیے گا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہانے بہانے سے مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، کسی بھی طریقے سے مذاق اڑایا۔ کبھی زبان کے ذریعے سے انسان مذاق اڑاتا ہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے سے اشارے کر کے مذاق اڑاتا ہے، کبھی آنکھ کے اشاروں سے مذاق اڑا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کا غلط نام لے کر مذاق اڑا لیتا ہے۔ کوئی بھی طریقہ ہو، خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں، خانہ کعبہ کتنا عظمت والا گھر ہے، لیکن روایت کے جملے ہیں خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت مومن کے گھر کی۔ اب مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے، لیکن ایک وجہ جو مجھے اپنی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین کی ولادت ہوئی تھی، اور مومن کا دل وہ گھر ہے جہاں علی عرصے سے رہتا ہے، لہٰذا مومن کے گھر دل کی حرمت زیادہ ہے۔ اسی لیے روایت کے مفاہیم ہے کہ جس نے مومن کا دل دکھایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو گرا دیا۔ ہم واقعہ سنتے ہیں، ابرہا آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، حضور خانہ کعبہ کو گرانے سے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کہ جو کوئی مومنین کا مذاق اڑائے اللہ انہیں اس کنویں میں دھکیلے گا، وہ اس کنویں میں آئیں گے اور اللہ انہیں ان پر آگ کو مسلط کر دے گا، جو کسی بھی طریقے سے مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس نیکی کر لی جائے اور مومنین کا فائدہ کیا جائے تو یقیناً فائدہ بھی ہوگا۔ اسی لیے روایت میں افضل العبادت بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن، نماز کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ مومن کے دل میں خوشی ڈالنا۔ آپ کے مذاق سے بھی اگر وہ خوش ہو رہا ہے نا، بشرطی کہ مذاق میں جھوٹ نہ ہو، اگر وہ مذاق سے خوش ہو رہا ہے نا، یہ عبادت بن جائے گا آپ کا، نماز سے افضل عبادت ہے۔ اگر اس کو کوئی نیکی کی حاجت ہے نا، آپ نے اس کی پوری کر دی، یہ مومن کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ پہلا منظر کہ جن لوگوں کو اٹھا کر کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ زور سے بولے بھائی۔ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا منظر۔ دوسرا منظر کیا تھا؟ دوسرا منظر وہ سراب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، پانی نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے پانی ہے، لیکن واپس پلٹ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی کوئی نہیں ہے، اور نتیجے میں یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دور میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کو قرآن نے بھی یہی کہا کہ گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا، کہ ان کا کام یہی ہوگا، ان کو یہی سزا ملی ہوئی ہوگی کہ جب انہیں پیاس لگتی ہوگی تو یہ نتیجے میں اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے، مردار بھائی کا، ٹھیک ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی بتا دیں تاکہ پھر بات آگے بڑھے۔ پیچھے سے بات کرنا تو اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، بری بات اس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، بری بات اس میں ہو تو غیبت کہلاتی ہے، نہ ہو تو غیبت کہلاتی ہے۔ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ ہاں،
ایک بندے نے گناہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ بیان کریں تو یہ غیبت ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گناہ کو بیان کرنا، اس میں گناہ موجود ہے تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے اور پھر بیان کیا تو کیا ہو جائے گا؟ تہمت ہو جائے گی، پھر تو یہ اس غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ لہذا کہا یہ جو مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ تیسرے لوگ، سنیے گا توجہ، کون لوگ ہیں تیسرے؟ کچھ جانور ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں اور وہ آپس میں موقع دیکھتے ہی ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں گالیاں بکتے تھے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سناٹا کیوں چھا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں گالیاں بکتے تھے۔ حضور بڑے بڑے منظر دیکھے میں نے یہاں پر، ایک بیچارے کیپر نے کیچ چھوڑ دیا تو گالی آ گئی۔ ابے بھائی یہ کون سا انصاف ہے یار؟ گالیاں زبان پر ہے۔ کہ وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے پروردگار عالم انہیں برزخ میں اس عذاب میں ملوث کرے گا۔ بعض اوقات ہمارے زبان کے چٹخارے کے لیے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں کہ وہ بسم اللہ بعد میں پڑھتے ہیں پہلے گالی دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ زبان کی جو ہے وہ عادت بن گئی ہے، اب وہ جو ہے وہ گالیاں دیں گے۔ اتنے واقعات ایسے بھی سنے کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہے تھے، ان کی نیند خراب ہو گئی، لاؤڈ اسپیکر بجانا وہ گالی دے دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس طریقے کے جو ہے وہ پروردگار عالم نے، دیکھیے لوگ سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں مزید اضافہ کریں، لیکن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم گرفت میں لے لیں گے ان کو، پھر ہم پکڑ لیں گے۔ یاد رکھیے گا انسان کو ہمیشہ زندگی میں ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے، کبھی اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کبھی اس کی اولاد بیمار ہو جائے گی، کبھی اس کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں سدھرتا تو پھر پروردگار عالم اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ صحیح ہے؟ اچھا مثال کے طور پر ایسا ہے کہ ایک بندہ سامنے سے گالی دیتا ہے، دوسرا اس سے بڑی گالی دیتا ہے، وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں گے عالم برزخ میں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 3 منظر۔ چوتھا منظر وہ کیا تھا؟ کان سے آگ نکل رہی ہے اور زبان سے آگ نکل رہی ہے۔ کہیں جو زبان سے آگ نکل رہی ہے اور ان کا جو چہرہ زرد ہو جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چگل خور تھے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ چگل خور لوگ ہیں۔ اور کہیں جن کو کانوں سے آگ نکل رہی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت سنا کرتے تھے۔ صرف غیبت کرنا حرام نہیں ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ہم کہیں پر کھڑے ہو جائے، کسی نے بیان کرنا شروع کیا، ہم نے بولا یار چلو بتا رہا ہے سن تو لیں، ہم کم از کم 10-15 منٹ پوری کہانی کھل کر آ جائے گی، ہم تو سن لیں۔ نہیں، آپ کے لیے سننا بھی جائز نہیں، بلکہ انسان پر اس پر واجب ہو جاتا ہے اس وقت کہ انسان اس وقت ایسا منہ بنائے، ایسی شکل بنائے، وہاں سے جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے تاکہ اس کو غیبت سننا نہ پڑے۔ اگر غیبت سنی تو اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا ہم تو نہیں کر رہے تھے وہ کر رہا تھا، نہیں، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ پروردگار عالم عالم برزخ میں اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے 4 منظر۔ اب اگر آپ کو یاد ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلے وہ لوگ جنہیں کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ بلند ہو رہی تھی، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا نہیں کرو خدا کے لیے یار، مومنین کا مذاق اڑانے والے۔ دوسرے جن کو دور سے پانی نظر آتا تھا لیکن جب پانی نہیں ملتا تھا تو آ کر مردار بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتے تھے، یہ کون تھے؟ غیبت کرنے والے۔ تیسرے وہ لوگ جو چیر پھاڑ کر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار تھے، یہ کون لوگ تھے؟ زور سے بولے بھائی، شاباش، گالی بکتے تھے۔ اور چوتھے وہ لوگ کہ جن کے کانوں سے آگ نکل رہی تھی، یہ کون لوگ تھے؟ جو غیبت سنتے تھے اور جن کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور زبانوں سے آگ نکلتی تھی، یہ کون تھے؟ چگل خور تھے۔ ٹھیک ہے؟ یہ باتیں یاد رہی۔ مجھے اس سے کچھ نہیں ہے کہ کون عمل کرتا ہے کون عمل نہیں کرتا۔ ایک بندے نے بھی عمل کر دیا، ہم خوش ہیں، راضی ہیں اس بات پر کہ مولا نے کسی ایک کو توفیق دے دی کہ اس نے ہماری اتنی ساری مجلسوں میں سے ایک بات پر بھی اصلاح کر لی، کافی ہمارے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر تو نہیں، مولانا صاحب آپ اتنا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، فائدہ کیا؟ 1-2 لوگ سدھریں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ ایسا ہو کہ سب کو مزہ آئے۔ تو سامعین محترم میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ پھر اللہ پر یہ اعتراض پہلے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پھر انبیاء کے سلسلہ کیوں جاری کیا، اللہ نے اماموں کو کیوں بھیجا؟ حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ حق پر آنے والے تو بہت کم ہوں گے، لیکن پھر بھی اس نے انبیاء بھیجے، پھر بھی اس نے امام بھیجے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، 7 بندے حق پر آئے بھائی۔ کتنے بندے؟ 950 سال میں۔ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نے اتنے سال تبلیغ کی ہے تب جا کر اتنے لوگ آئے، لیکن کیا وہ خالص مسلمان تھے؟ دیکھ لیجئے کربلا میں جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا کتنے لوگ آئے؟ 72 لوگ، صرف 72 لوگ تھے جو لبیک کہنے والے تھے امام کی آواز پر۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک بندہ بھی اصلاح کر لے، ایک بندہ بھی جو ہے وہ غیبت سننے سے رک جائے، ایک بندہ بھی اگلی دفعہ سوچ لے
کہ اچھا یہ نہ بھی سوچے. میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں, میں عذاب وذاب کی بات ہی نہیں کرتا, میں اس سے بڑھ کر بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں صرف اتنا سوچ لو کہ ہمارے گالی دینے سے ہمارا مولا ناراض ہوگا, بس یہ ہمارے عذاب سے بڑھ کر ہے. خدا کی قسم عذاب سے یہ بڑھ کر ہے. ہم یہ سنتے ہیں کہ شب جمعہ ان تک اعمال پہنچتے ہیں, وہ ہمارے اعمال دیکھ کر رو رہے ہیں, بس یہ ہم سن لیتے ہیں. یہ عذاب سے بڑھ کر ہے کئی گنا ہمارے لیے کہ ہمارا امام جو ہے وہ ہمارے اعمال دیکھ کر رو رہا ہے. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. فرمایا اے میرے شیعو یاد رکھنا, ہمارے لیے باعث زینت بننا, ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بننا. دیکھو تمہاری نسبت ہماری طرف سے, تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے ساتھ ہمارا نام جڑا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہے علی کا, لہٰذا تم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو. جیسے بیٹا باپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, بیٹا کوئی کام کرے گا غلط تو فوراً لوگ کہیں گے باپ اس کا ایسا ہی ہوگا, باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہوگی. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو ہم کوئی کام کریں لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے امام کو بولے کہ ان کا امام بھی ایسا ہونے والا ہے. لہذا سامعین محترم کوشش کرے کہ انسان ان گناہوں سے باہر آئے. ہاں ان گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان گناہوں میں ملوث ہے, حاضر ہیں ہم, ایسے طریقے بھی ہیں جو ممبر کے طریقے کے مطابق نہیں, اس لیے یہاں سے بیان نہیں کر رہا. کئی طریقے ہیں جو بیان ہو سکتے ہیں. بالفرض اگر کوئی گالی دیتا ہے, ایسے متبادل طریقے کہ وہ آہستہ آہستہ گالی چھوڑ دے گا. کئی طریقے ہیں. لہذا سامعین محترم یہ 4 منظر اس نے دیکھے اور کہا یہ وہ رستہ تھا جہاں مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی. میں ہادی سے بار بار کہتا تھا پانی دے دو, وہ مجھے کچھ پانی بھر کے دیتا تھا, باقی مجھے پانی نہیں دیتا تھا. میں نے کہا پانی تم نے اتنا کم کیوں بھرا ہے؟ کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ نہیں, یہ بھی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تم نے جتنا زیادہ تقویٰ اپنایا میں نے اتنا زیادہ پانی بھرا ہے. یہ پانی اتنا ہی بھرا جائے گا جتنا تم تقویٰ اختیار کرو, اس سے زیادہ پانی بھرنے کی اجازت نہیں. کہا اس کے بعد ہم کچھ آگے چلے, آخری جملہ کہا کچھ آگے چلے. ہادی نے کہا وہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو باغ ہے, سنیے گا. کہا یہ تو سرسبز باغ ہے, ہریالی ہے ہر طرف جو ہے وہ گرینری ہے, بہت اچھے اچھے باغات ہیں, بڑے بڑے محل ہیں یہاں پر. اب غور سے دیکھو. کہا میں اسے دیکھنا شروع ہوا, اچانک سے آگ آئی اور سب کو جلا دیا. میں نے کہا یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ تو باغ تھے. کہا یہ مومنین نے جو تسبیح کی تھی, جو تحلیل کی تھی, اللہ کی حمد کی تھی, اس نتیجے میں ان کے لیے درخت بنائے گئے تھے. لیکن انہوں نے جیسے ہی جھوٹ بولا یا غیبت کی یا کسی پر تہمت لگائی, سب کچھ جلا دیا گیا, سب کچھ ختم. روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بار درخت لگا دیتا ہے. یا دوسری روایت کے مطابق اگر ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا. صحابی نے پوچھا ہم تو دن میں 33 مرتبہ سبحان اللہ نہ جانے کتنی دفعہ کہتے ہیں, 3 ٹائم بھی اگر نماز پڑھیں, 5 ٹائم بھی نماز پڑھیں تو کتنی دفعہ ہمارے درخت لگ جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں, بشرط یہ کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی نہ جلا دو, شرط یہ ہے. اب وہ یہ درخت کیوں جلے؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے غیبت کی یا انہوں نے تہمت لگائی, لہذا ان کے سارے درخت جل گئے. کبھی ہم اس کے قریب پہنچے تھے, اچانک پھر ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر یہ درخت کھڑے ہونا شروع گئے, پھر پرندے آ گئے اور پھر ویسا ہی ماحول ہو گیا. میں نے کہا ابھی یہ کیا ہو گیا؟ کہا انہوں نے دوبارہ توبہ کر لی, انہوں نے دوبارہ نیکی کر لی, تو اللہ نے یہ دوبارہ درخت انہیں عطا کر دیا. اس وقت اس عالم نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ یہ دیکھ لیتے کہ اس وقت باغ کیسے ہیں اور ان کے وہ باغ جلا دیے گئے تو وہ حسرت کر کر کے مر جائے کہ ہم نے کیا نقصان کیا. اس طریقے کے بعد یہاں پر ہادی نے کہا کہ اب تمہیں آرام کرنا ہے, یہ وادی السلام کی پہلی منزل ہے. کہا اب 10 دن ہم یہیں پر قیام کریں گے. اب وہ 10 دن کیوں قیام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی تقریب میں آئے گا. کہا وادی السلام میں ہم آ تو گئے ہیں, لیکن وادی السلام کا جو رستہ ہے وہ وادی برہوت سے گزرتا ہے. وادی برہوت کون سی وادی ہے؟ جہاں بری روح ہے. کہا وہاں سے گزرتا ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ تمہارا پیر پھسلے اور تم وادی برہوت میں چلے جاؤ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اب اگلی جو منزل ہوگی وادی السلام کی منزل ہے, اور وادی السلام سے گزر کر جو رستہ طے کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلی تقریب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز میں, اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے بہتر صلوات پڑھیں نا بھائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی کو کوئی سوال ہے بھائی, کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو حاضر خدمت ہے. ہے کوئی سوال؟ جی بھائی. بس سامعین محترم, پانی ایک وہ شے جس کی ضرورت انسان کو عالم برزخ میں بھی ہوگی. سامعین محترم, اس پانی کا جب نام آتا ہے تو انسان کا ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے سکائے سکینہ کی طرف. فوراً ذہن جناب ابو الفضل العباس کی طرف چلا جاتا ہے. سامعین محترم, جناب عباس اس قدر قد بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے. آپ جانتے ہیں نا آیت اللہ مہدی مازندرانی کے زمانے کا واقعہ ہے.
کہ جب جناب عباس کی اصل قبر کی مرمت کا وقت آیا تو آیت اللہ مہدی مازندرانی نے کہا کہ ایک پاکیزہ مزدور چاہیے جو اس قبر کو بنائے گا۔ انہوں نے پاکیزہ مزدور کو ساتھ لیا اور نیچے اترے۔ جب نیچے اترے نا تو پاکیزہ جو مزدور تھا، جو متقی مزدور تھا، اس نے قبر کو دیکھا اور چیخ مار کر رو دیا، چیخ مار کر رونے لگا اور ایک طرف بیٹھ کر گریہ کرنے لگا، چیخیں مار رہا تھا۔ آیت اللہ مہدی مازندرانی نے کہا بات کیا ہے، تم اس طریقے سے کیوں گریہ کر رہے ہو، چیخیں مار کر کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم نے دو باتیں سنی ہیں، کون سی صحیح ہے سمجھ نہیں آتا۔ ایک بات ہم نے یہ سنی تھی کہ جناب عباس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے قدم زمین پر خط کھینچا کرتے تھے۔ آگا یہ لیکن یہ قبر دیکھ رہا ہوں، یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ علی اصغر کی قبر ہے، اتنی قبر چھوٹی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا وہ ہم نے جو روایت سنی ہے وہ غلط سنی ہے؟ آیت اللہ مہدی مازندرانی نے اپنا ماؤں اتار کر زمین پر پھینکا اور کہا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، وہ جو تم نے روایت سنی ہے وہ بھی صحیح ہے اور یہ اصل قبر بھی عباس کی ہے۔ کا ماجرا کیا ہے، قبر کیسے چھوٹی ہو گئی؟ کا جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، عباس نے فوراً پکارا اے حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے، اے آقا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین جب آئے ہیں نا جناب عباس کے پاس، اپنا سر جناب عباس کا سر زانوں پہ رکھا، جناب عباس نے فوراً اپنا سر دوبارہ زمین کربلا پر رکھا، حسین نے دوبارہ سر زانوں پر رکھا، عباس نے پھر ہٹا لیا۔ امام حسین نے کہا عباس میں بار بار تمہارا سر زانوں پر رکھتا ہوں تو بار بار زمین پر رکھ دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ مولا ابھی میرا سر تو آپ زانوں پر رکھ رہے ہیں لیکن کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے مولا آپ کا سر کون زانوں پر رکھے گا، مولا آپ کو کون سنبھالے گا؟ امام حسین نے رو کر کہا عباس مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا آئے گی، اپنے برقعے کا دامن پھیلا کر مجھے سنبھالے گی۔ بس عزاداروں جناب عباس کی وصیت کے تحت وہی لاشا چھوڑا گیا، امام حسین علم لے کر روانہ ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں جناب عباس کا لاشا وہی پڑا رہ گیا۔ بھاگی ہوئی فوجیں دوبارہ پلٹ کر آئی، جب دیکھا عباس دنیا میں نہیں ہے، لاشا تنو تنہا ہے۔ ارے کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے گرز مارے، عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزاداروں بات پانی سے شروع ہوئی ہے، اسی پر ختم کروں گا۔ جانتے راہ شام میں ایک روایت سن لیں، راہ شام میں روایت ہے کہ ایک دن بڑا گرم آ گیا اور اتنی شدید گرمی کہ یہ جو یزیدی سپاہ تھی ان سے سفر نہیں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً عمر سعد سے کہا عمر سعد اب ہم سے سفر نہیں کیا جاتا، پیاس کے مارے ہماری زبانیں لٹک گئی ہیں، ہمارے گھوڑے سفر نہیں کر سکتے، تک خیمے لگا دیے جائیں تم سب آرام کر لو۔ عزاداروں پہلے خیمے لگے، ساری یزیدی سپاہ چلی گئی آرام کرنے، پھر کچھ اور خیمے لگے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے لگے ہوں گے، شاید یہ اس میں آرام کرے۔ جانتے کیا ہوا؟ خیمے لگنے کے بعد یزیدیوں نے اپنے گھوڑے خیموں میں باندھ دیے۔ ارے جانوروں کا یہ مقدر ہے، انہیں سائے میں بٹھایا گیا۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں تپتی ریتی پر جلتی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ بس عزاداروں اتنے میں شمر نے مشکیزہ اٹھایا، یزیدی فوج کو پانی پلانا شروع کیا۔ سکینہ آگے بڑھی، جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ سکینہ شام غریبہ سے پیاسی ہے، پھوپھی اماں اگر اجازت دے دو گھونٹ پانی مانگ لو۔ عزادارو جناب زینب جانتی تھی پانی مانگنا کوئی عیب نہیں، حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کہا جاؤ سکینہ پانی لے کر آؤ۔ جناب سکینہ گئی۔ عزاداروں ذرا تصور کرنا، 4 برس کی بچی ہے، یتیمہ ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، ننے ننے راتوں میں کوزا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا شمر 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے منع نہیں کیا، میں کہتا اور منع کر دیتا۔ اس نے کہا ہے بچی ہمارے ساتھ ساتھ چلو، پہلے سارے لشکر کو پانی پلاؤں گا پھر تمہیں پانی دیا جائے گا۔ ذرا سوچنا سکینہ، سارے قافلے چلتی رہی، بچی کے نازک پیر دکھ رہے تھے، بچی کے پیر جواب دے رہے تھے، گرم ریتی پر بچی کبھی پیر اٹھاتی تھی کبھی پیر رکھ دیتی تھی۔ جب سارے لشکر کو پانی مل گیا،
जनाब सकीना ने बड़ी हसरत से कूजा बढ़ाया और शेमरे 2 घूंट पानी पिला दे। उसने कहा सकीना साथ चलो, पहले घोड़े को पानी पिलाऊंगा। अजरुकुम ज़हरा, एक एक घोड़े को पानी पिलाया जाने लगा। जब सारे घोड़ों को पिला लिया, बच्ची ने फिर कूजा बढ़ा कर कहा और शिमरत तो सब पी चुके, अब हुसैन की यतीमा को 2 घूंट पानी पिला दे। अज़ादारो, अगर दिल पर चोट लगे सदाओं को बुलंद करना। उसने मशकीज़े का मुंह खोला, सारा पानी सकीना के सामने रेती पर बगा दिया। बच्ची का दिल तड़प गया, बच्ची का दिल तड़प गया, रो कर कहने लगी और शिमरे 2 घूंट पिला देता तो तेरा क्या जाता। शिमर ने कहा सकीना सबको मिलेगा, हुसैन के बच्चों को नहीं मिलेगा। सकीना ने सुना, फरात का रुख करके कहा ओ चचा, चचा अब्बास, जब से आप गए गए सकीना को कोई लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु الذين ज़लमू अय्युम यनक़लिबून। दुआ है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पालने वाले जो सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले सफ़र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब जल्द अज जल्द मुहैया फरमा। पालने वाले जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमाए, अगर कोई किसी लिहाज से भी परेशान है, मालिक बेहक के जनाब सकीना तमाम की मुश्किलात को आसान फरमा। बेहक के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तमाम के रिज़्क़ में मज़ीद वुसअत अता फरमा। अल्लाह वो मैं जानता हूँ आशूर करीब है, अरबईन नज़दीक है, हर मोमिन का दिल तड़पता है कि नैयाम में हुसैन को जाके हुसैन के ज़रिए के सामने पुरसादे हुसैन का वहाँ पर मातम करें। आइए सब इस दुआ के साथ हुसैन की बारगाह में सलाम करते हैं कि मौला सबको जल्द अज जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक दफ़ा मिलकर सब इमाम हुसैन की ज़ात को सलाम भेजेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन। आइए सब मिलकर एक दफा फिर मिलकर अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादे हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामईन मुहतरम, एक बात रह गई थी दरमियान में। आप जानते हैं कुछ लोग हैं जो हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम सबको जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन वो अफराद जो इस बरस नहीं जा सकते हैं किसी वजह से भी, परवरदिगार आलम ने उनके लिए भी रहमत का दामन कोताह नहीं किया, उन्हें भी खाली नहीं छोड़ा। परवरदिगार आलम ने उन्हें भी अपनी रहमत में शामिल हाल किया है। इस हज के सवाब को हासिल करने का तरीक़ाकार एक बयान किया जो रिवायतों में आया, वो ये है कि ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों में चांद रात से लेकर 10 ज़िलहज की शब तक मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज है, जिसका तरीक़ाकार इंशाअल्लाह आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा वीडियो की सूरत में।
2 رکعت نماز ہے، اسے کوشش کیجیے. پچھلے سال بھی الحمدللہ کافی لوگوں نے اس نماز کو اپنایا تھا، اور یہاں پر انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان بعد جماعت کی صورت میں جو ہے وہ یہ نماز پڑھائی بھی جائے گی. جو لوگ جماعت میں نہیں آ سکتے ان سے یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم گھر میں جب مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں تو ان 2 رکعتوں کو ضرور 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 لازمی جو ہے وہ پڑھیں، تاکہ آپ سب کے سب جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت حال میں شامل ہو سکیں اور حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر سکیں. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات.